اس دن ہم نے کلاس میں سوال نہیں کیا 2013 والا, آخر میں جب ہم کلاس کلوز کرنے لگے ہیں, ای او کیو والا, جو جس میں ٹوٹل آرڈرنگ اور ہولڈنگ کاسٹ تھی 3000 والی. آپ کا بھائی اس اسٹینڈ میں بیٹھا ہوا تھا, اسی اسٹینڈ میں بیٹھا ہوا تھا میں, اور میں نے 74 نمبر کا صرف سالو کیا تھا, پاس ہو گئے. لیکن پہلے بات سن لیں اس کی پوری. یہ آپ کو بڑے لوگ ملتے ہیں مارکیٹ میں یہ کہنے والے, مجھ سمیت, میں نے بھی تو بات کر ہی دی نا, چلتے پھرتے بات کر کے چلا گیا بس میں کہ بھائی میں نے 74 نمبر کا کیا. آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا یار 74 دا کر لی ہے نا تو بس گل بن جائے گی. غلط, ٹوٹلی غلط. کسی بندے نے 74 نمبر کا کیا, کس کوالٹی کا کیا, آپ 74 نمبر کا کس کوالٹی کا کر کے آئیں گے, زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. اور میں گھر سے یہ تھوڑی سوچ کے نکلا ہوا تھا میں نے 74 کا کر کے نکلنا ہے, ذہن میں یہی تھا کہ پورا کر کے نکلیں گے, لیکن 74 پہ آ کے گر گئے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی گائیڈنس اور اچھی جن سے بھی ہم نے پڑھا تھا وہ اس لیول کا نہیں پڑھا سکے جیسے پڑھانا چاہیے تھا. اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں, ہمارے اپنے فلاز بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال واٹ ایور, ساری چیزیں ملیں لیکن اچھی پرفارمنس میرے مطابق آئی کوڈ ہیو اٹیمپٹیڈ مور. ٹھیک ہے, جیسے میں شروع دن سے بتاتا آتا ہوں کہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں بیٹا جو سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے فیلئر کی, جو آپ کو بہت لوگوں میں ملے گی, پیپر پورا نہیں کر کے آتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہے. ایک سوال شروع کرتے ہیں اس کے اندر ضرورت سے زیادہ ٹائم دے جاتے ہیں, پھر بار بار کہنے کے باوجود بھی بچے اس چیز پہ عمل نہیں کرتے کہ جب سوال کر رہے ہوں تو ٹائمر رکھیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ چلو نہیں رکھا تم نے ٹائمر پورے اس میں, تو اینڈ پہ جا کے کم از کم 2 یا 3 پاس پیپرز کو 1 گو میں کریں. کیونکہ یہ والی جو آپ کی ایک پریکٹس ہے کہ بھائی تم 3.25 گھنٹے میں پورا پیپر لے کے بیٹھے ہو, پہلا سوال کرنے چلے ہو تو جب کر لیا ہے تو اس کے لیے ایلوکیٹڈ ٹائم 20 منٹ تھا, 20 منٹ گزر گئے, یار اب میں کیا کروں, آگے جاؤں نہ جاؤں, کتنا آگے جاؤں, اور پھر اگلا سوال شروع کریں. اس چیز کی بائیفرکیشن آف دا ٹائم امنگ دا کوسچنز ان دا پریشر سچویشن, اس کی پریکٹس کب کریں گے آپ؟ یہ ایریا ہی سارا علیحدہ ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اس کی سب پریکٹس پیپر میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سوال شروع کیا, وہی ٹائم کم رہ گیا, وہی گھڑی دیکھی, بار بار سوال کی طرف دیکھا, پھر اپنا سولوشن دیکھا, پھر ایک ہیسل ہے اس کو کنٹرول کیسے, اس کے کنٹرول کی پریکٹس کب کریں. یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں بچے اس چیز کی سب سے زیادہ شکایت اسٹوڈنٹس کی طرف سے رہتی ہے. اور جو کر بھی آتے ہیں پورا وہ پھر اسی طرح کا کر کے آ رہے ہوتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس کے, تھوڑی ورکنگس, تھوڑی کیلکولیشن ہر سوال میں کر رہا ہے اور باہر آ کے کمنٹ کر دیا کہ میں پورا کر رہا ہوں. تو بات میں جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو بے شمار بچے ملیں گے, کوئی کہے گا میں 60 کا کر کے پاس ہو گیا ہوں, کوئی کہے گا میں 65 کا کر کے ہو گیا ہوں, کوئی کہے گا 70 75. دس از ناٹ اے بینچ مارک. کوئی شک نہیں ہے آپ سے ایگزامینر نہیں ریکوائر کر رہا کہ آپ 100% کر کے آئیں, اور وہ بناتا بھی شاید پیپر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ 100% کر کے آئیں گے اور آپ کو 50 پہ پاس کیا جاتا ہے. لیکن سر آپ خود سوچیں, آپ ایک ہائر ٹارگٹ رکھیں گے تو آپ اس سے کہیں پیچھے آ کے کوئی اچھے ریزنیبل کمپلیشن کو کر کے آئیں گے. اگر آپ نے خود سوچا, اگر آپ نے ٹارگٹ یہ رکھا کہ یار میں نے یہاں تک چل کے جانا ہے, تو آپ شروع ہی آرام سے ہوں گے. ایک جو لمبی ریس ہوتی ہے میراتھن کی, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا خاصا دوڑنا ہے, تو پھر آپ شروع سے ہی تھوڑا پیس اپ رہتے ہیں, آپ شروع سے ہی اپنی انرجیز کو بوسٹ اپ رکھتے ہیں. تو جب آپ نے ٹارگٹ بچے رکھا ہوا ہے کہ 100, تو بس پھر اس کا مطلب ہے آپ رائٹ فرام دا بگننگ آپ پیس اپ رہیں گے, اور پھر کہیں جا کے 80 85 90 95 پہ ٹھیک ہے, آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ آپ 100 پورا کر کے ہیں, آپ نے پاس ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور 50 پہ پاس ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کرنا ہی 60 کا ہے, پھر آپ کی ڈویژن فارغ ہو جائے گی اسی وقت ہی. جو ایک ہر سوال پہ ٹائم کی ڈویژن ہوتی ہے, اٹ گیٹس فیلڈ رائٹ ان دا بگننگ. دس از فرام ویئر یور فیلئر پرسنٹیج انکریزز. ٹھیک ہے جی. خیر یہ والی باتیں کچھ اینڈ پہ بھی جا کے کریں گے. اور پھر ایک اور مسئلہ بچے کیا کرتے ہیں, گھر سے ہی سوچ کے نکلتے ہیں کہ یار یہ سوال آیا نا, بس میں تو اس کو پاڑ پوڑ دینا پکڑ کے. آپ گھر سے سوچ کے نکلے میں نے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ ایسی کی ہوئی ہے نا, میں تو ایسی تیسی کر دوں گا, ایگزامینر آیا تو صحیح طرح. پتہ چلا ایگزامینر نے کوئی ایسا سوال ڈاڈا بنایا ہوا تھا اسٹینڈرڈ کاسٹنگ, آپ فلیٹ ہو گئے وہاں پہ بالکل. کبھی بھی پرائرٹائزیشن گھر سے سوچ کے نہیں نکلنی کہ میں نے پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ گئی. تو سوال یہ تو پیپر بتائے گا آپ کو. ہر ایریا کے اندر ایگزامینر کے پاس پوری دسترس ہے کہ وہ اس میں پاڑو قسم کا سوال بنا دے اور اسی ایریا کا آسان ترین بنا دے. آپ دیکھ لو پچھلی اٹیمپٹ میں نے تمہیں ای او کیو کا کروایا تھا ہی کچھ نہیں اس کے اندر, لیکن تمہیں ایسے سوال بھی نظر آئے ہیں, وہ پیزا والا سوال تھا کہ نہیں تھا, اس کے اندر اب ہے گل کرنے والی. سی میک کا ایک سوال ہے, اس میں آپ کوڈریٹک ایکویشن میں بچے کو کھڑا کر دیا ہے. کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا کہ یار وہاں پہ کوڈریٹک ایکویشن آ سکتی ہے. ویسے میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہر ایریا میں مارجن ہے. آپ نے تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک اگر کوئی اوور آل پیپر ہے اس میں سارے ہی ایک ہی طرح کے اوکھے ہوں, بیلنسڈ ہوتا ہے پیپر ہمیشہ سے. پچھلا اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلا تو میں کہتا ہوں بڑا کھوئے ملائی پیپر تھا. اراؤنڈ 40 سے 50
جو میں کچھ بچے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پہلے بیٹھے تھے, وہ بیچارے ان کو یاد آتا ہے وہ چیزیں. تو 40-50 نمبر ایسے تھے جو کہ ریپلیکا 100% نہیں تو 70-80% ریپلیکا جو ہے وہ آپ کے پاس پیپرز کا تھا, لیکن کوئی نہیں. تو یہ کبھی بھی پرائیورٹائزیشن گھر سے کر کے نہیں نکلنی. جب آپ کے سامنے پیپر آئے گا, پیپر خود بتائے گا کہ کون سے اس میں سے سوال ہے جس کو پہلے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تیاری بھی جب آپ کرنے بیٹھے ہیں اپنے آخری مہینے میں, تو پہلے یہ ویسے چلیں ابھی ڈسکس کرنی ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر شہزادے ہوں گے جو اب شروع کر رہے ہوں گے. تو آپ جیسے پیپر کرنے کا سٹائل ہے نا بیٹا, ویسے ہی آپ کا تیاری کرنے کا بھی انداز ہونا چاہیے. جیسے آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاؤ گے, آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں سارے استاد اپنی اپنی جگہ پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر کرنے بیٹھو تو سب سے پہلے آپ اس سوال کو پکڑیں جو آسان ہے. نارمل سی بات ہے بھائی, اس کو اگر ٹائم اویلیبل 20 منٹ ہے اور تم 20 منٹ میں ایک سوال شروع میں ہی کر جاؤ تو وہ ایک بڑی کانفیڈنس دیتا ہے آپ کو. سوال بھی سائڈ پہ ہو گیا, ٹائم کے اندر بھی ہو گیا, بڑا گڈ ہوگا. دوسرا سوال بھی اگر ایسا ہی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. پہلا سوال ہی ایسا پکڑ لیا جس نے 20 منٹ تھے اس کے اور تم اس پہ 30-35 منٹ دے گئے ہو, نہ چاہتے ہوئے وہ آپ کو ایک آپ کی گراؤنڈ شیک کر دے گا. آپ کو باقی پیپر میں سے 2, 3, 4, 5 سوال آتے بھی ہوں گے نا تو ایم ہی ڈگمگا جائیں گے. انہی چیزوں سے تو بچنا پیپر کے اندر کہ کوئی چیز آپ کے حواس پہ اوور ویلم نہیں ہونی چاہیے اور نہ آپ نے کرنے دینی ہے. اسی چیز کی تو اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ کیا بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آسان والے سے شروع کریں. لائک وائز بیٹا جب آپ نے تیاری بھی شروع کرنی ہے نا تو آپ سے ریکویسٹ ہے 2 اپروچز یوز کر لیں. آپ یا تو بالکل اس چیپٹر سے شروع کریں جو کہ آپ کو بہت پسند ہے یا آپ کے ہاتھ پہ چڑھا ہوا ہے, اس کو تو کر کے سائڈ پہ کریں. ذہن پہ ایک ٹینشن سائڈ پہ ہو جاتی ہے, یار ایک ایریا ہو گیا میرا. یا سب سے لیٹسٹ والے سے کر لو, یعنی جب فار ایگزامپل اب تم نے تیاری شروع کر دی ہے, ابھی لیٹسٹ ہم نے کون سا کیا ہے, انوینٹری مینجمنٹ, یہاں سے شروع کر لو, بالکل فریش ہے تمہارے دماغ میں, شاید تمہیں نوٹس بھی دیکھنے نہ پڑیں. لیکن جب تیاری کرو, یہ میں تمہیں کہیں لکھ کے لگا لو, نوٹس اپنے پہلے پورے ریوائز کریں, سیدھا منہ اٹھا کے پاس پیپرز پہ نہیں کود جانا. بچوں کو ذرا جلدیاں ہوتی ہیں, ایک تو کالی بہت ہے یہ والی جنریشن کہ کس طرح سے ہم چیز کر کے مکا کے تو پتہ نہیں کیڑا کام کرنا ہوتا جا کے. سکون سے ایک چیپٹر جب شروع کرو, پہلے کلاس میں جو پڑھ رکھا ہے اس سے ریلیونٹ, جو تم کتاب فالو کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, جیسے میں اگر اپنی کتاب سے ایک چیپٹر پڑھوایا, پورا چیپٹر پڑھو سکون سے, نوٹس دیکھو, ریوائز کرو, اب سوال کرنے شروع کریں. یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور جو سوال بھی ہیں اس میں بھی دیکھو, میں یہ چیز خیر شروع میں بھی بتائی تھی, چلیں آپ دوبارہ بتاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بچے کوشش کرتے ہیں کہ اگر 2 دفعہ پاس پیپرز ہو جائیں تو ذرا زیادہ اچھا ہے, ذرا زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ایک پاس پیپر بیٹا بار بار کرو. جب آپ پہلے, ویسے تو میں نے کوئی 70, 80 یا 90% پاس پیپر تو ویسے ہی تم لوگوں کو کور کروا دیے ہیں, لیکن پھر بھی جب آپ پہلی گو میں پاس پیپر بیٹا کرتے ہو, آپ خود اندازہ کرو. چلو ای او کیو کی بات کر لیتے ہیں, تم نے کتنے سوال کیے ہیں؟ میں نے صرف ایک سوال چھوڑا ہے تمہارے پاس, 2009 کا سوال, اور میں نے کوئی سوال نہیں چھوڑا ہوا. ہر سوال میں 50 سے 60% کم و بیش وہی سٹیپس ہوتے ہیں. اور حقیقت ہے صرف آپ کے 30% چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک میں نیا لرننگ آبجیکٹیو ہوتا ہے. تم پروسیس کاسٹنگ اٹھا کے دیکھ لو, پروسیس کاسٹنگ میں دیکھو ہر سوال میں وہی تم حرکتیں کر رہے ہوتے ہو. کہیں تمہاری اوور ہیڈس کی انٹریاں آ گئی ہیں, کہیں تمہارا اسٹیٹمنٹ آف ایکویولنٹ یونٹس بن رہا ہے, کہیں کاسٹ پر یونٹ بن رہا ہے, کہیں اسٹیٹمنٹ آف ویلیویشن بن رہی ہے, پروسیس اکاؤنٹ بنا رہے ہو, کم و بیش وہی چیزیں ہیں. تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جب تم پہلی گو میں پاس پیپرز یا اپنے سوال کر رہے ہو, تو اس کے نا بیٹا لرننگ آبجیکٹیو سائڈ پہ لکھا کرو کہ اس کے اندر یہ یونیک لرننگ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوا ہے. سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب تم سیکنڈ راؤنڈ لگاؤ گے تو اس کیس میں پہلی راؤنڈ میں 2 یا 3 یا 4 پاس پیپر سٹک کر لو کہ یار یہ ایسے ہیں جو بڑے تگڑے ہیں, جب میں ریوائز کروں گا نا تو یہ 4 تو میں نے کرنا ہی ہے تاکہ میں فلو میں آ جاؤں. باقی سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نئے سوال ہیں ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے اندر کیا ہے. اب آپ جب سیکنڈ ٹائم پہ یہ پاس پیپر کرو گے تو کیا آپ کی وہ بریکس لگیں گی جو کہ آپ پہلی دفعہ جب کر رہے تھے تو آپ کی لگی تھی؟ کبھی بالکل بھی نہیں لگیں گی. وہ آپ کے لیے نیا سوال ہے ہی نہیں کہیں سے بھی. تو کبھی بھی آپ اس کو پریفر نہ کریں کہ آپ اس کو دوبارہ کرنا ہے. یہ صرف کیا کرے گا, یہ چیز آپ کی سوالوں کا نہ چاہتے ہوئے رٹا لگوا دے گا. جب بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا یہ ایریا اسٹرانگ ہے یا نہیں, آپ ایک نیا سوال پکڑیں, اس کے اوپر ٹیسٹنگ کریں. پرانے سوال پہ کیوں اپلائی کرو؟ ایک بندہ دیکھو, ایک ذہن میں خوش فہمی رہتی ہے کہ یار میں نے وہ ایک پاس پیپر تھا, میں نے دوبارہ کیا, وہ ہو گیا. بھائی خدا کے بندے, یہ تو تمہیں پہلے ہی پتا تھا کہ اس میں ہے کیا. ابھی میں دوں گا نا آپ کو ٹیسٹ, دیکھتا ہوں آپ اس میں ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو. ان والے سوالوں پہ نا اپلائی کریں, یہ تو تم کر چکے ہو. آپ نے اگر اپنی ایبلٹی چیک کرنی ہے کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا
کیا لیول ہے ایک سبجیکٹ ایک ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ کا, یو شوڈ ٹیسٹ دیٹ ود این انڈیپینڈنٹ اور نیو کوشچن. اس سے آپ کو پتا چلے گا, اس سے نہیں پتا چلے گا, آپ کو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. فیلئر انسان کو توڑتا ہے لیکن اس سے 2 ٹائمز بہتر انسان بناتا ہے. فیلئر کو کبھی فیلئر نہیں کہنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فیلئر از اے ڈیلیڈ سکسیس, اور یہ آپ کو سکسیس میں کنورٹ کر کے دیتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے. یہ ہے نا کہ اپنا ٹائم آئے گا, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جس نے بھی کہا ہے, پاوے اتنے سے بال نے بھی کہا ہو, اچھی بات ملتی ہے نا کہیں سے ملتی ہے, لے لینی چاہیے, وہ چاہے ہندو ہو چاہے یہودی ہو. جو حقیقت ہے, بات کو دیکھنا چاہیے, بات کہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ بالکل حقیقت, ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. آپ ٹانگیں اوپر سر نیچے جو مرضی کر لیں, آپ کو چیز اپنے وقت پہ ملے گی. ہاں, انسانیت کے تقاضے, بشریت کے تقاضے, آپ نے محنت کرنی ہے. اور یہ آپ کا, کیونکہ اس کائنات کا نظام ہی مالک نے ایسا چلایا ہے کہ آپ جب تک ہاتھ سے کام نہیں کریں گے, یہی تو وسیلے ہیں, یہ تمام وسیلے ہی ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں, 6 مہینے لگا رہے ہیں, پھر چل کے ایگزام تک جائیں گے, آپ پہ وسائل آپ کے پیرنٹس خرچ کر رہے ہیں, یہ وسیلہ بن رہا ہے آپ کے ایک CA کی کوالیفیکیشن تک, جو بھی آپ کا اینڈ ہے. پھر یہ بھی بہت ڈینجرس چیز ہے. جب تمہارا رزلٹ آیا تھا, میں نے تم سے بات شیئر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ فیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ویلکم کرنا چاہیے فیلئر کو, سکھاتا ہے آپ کو. ڈینجرس چیز یہ ہے کہ پتہ نہ ہو کہ فیل کیوں ہے, کیونکہ آپ نے پھر فوکس کس چیز پہ کرنا ہے خود سوچیں, تاکہ اگلے 6 مہینے یہ کام نہیں کرنا, یہ کرنا ہے تاکہ پاس ہو جائیں, فیلئر دوبارہ نہ ہو. تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ رٹنا, ان کو نا شروع سے عادت ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ اس کے ذہن میں چیز کہاں سے آتی ہے, اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں, اور میں ان میں شامل ہوں. کیونکہ ہماری جو اپ برنگنگ ہے وہ کریمنگ سسٹم سے ہوئی ہوئی ہے. ہاں, جو جینیٹک کہہ لو, جو جینیٹک بھی کہہ سکتے ہیں, سارے ماں پیو بھی ایسے کرتے رہے سی. جب انہوں نے پڑھا ہے, ان کے بھی وہی چیپٹرز تھے جو ہم پڑھ کے آئے اردو کے. ادھر ہی مسٹر چپس کھجل ہوں سی, ساڑھے تھے بھی کھجل ہوں. وہی ٹاپکس ہیں, وہی ایریاز ہیں, وہی سبجیکٹ ہیں, ساری وہی چیزیں. وہ بھی اسی انداز سے گزرتے تھے. اور ہمارے یہاں پہ بھی کیسے مارکس آتے ہیں بچوں کے, کتنے 1050 میں سے 1049 پورے بھی آ رہے ہیں. ایسے معاملات ہیں, اور دیکھ کے ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہماری جو اپ برنگنگ جس سسٹم سے ہوئی ہے وہ ہے کرائمنگ بیسڈ. نہ چاہتا ہے بچے پتہ نہیں کچھ سبجیکٹ, ہر سبجیکٹ پہ یہ کام کرتے ہیں. اب جیسے اب آگے آئے گا تمہارا MFA, مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسس, اس کے اندر کوئی چکر نہیں ہے, رٹا لگانا ہی نہیں ہے. BFD جائیں اس سے اوپر, کوئی رٹا چلنا ہی نہیں ہے آپ کا, رٹے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. آپ نے کانسیپٹ سمجھنا ہے, بھلے اردو میں سمجھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کانسیپٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو کیا کریں گے, گھر جائیں گے, ایک ٹاپک, اب ٹاپک پڑھنے کا طریقہ میں آپ شیئر کروں. ایک ٹاپک پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی کلاس میں, یہ بات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی. دوسرا طریقہ یہ ہے EOQ از دس اینڈ EOQ. کیوں عادت پڑی ہوئی ہے بھائی, ایسے آنا ہی نہیں ہے تو تم اس پہ اتنی ایفرٹ کیوں لگا رہے ہو. ٹیسٹنگ ہی آپ کی نومیریکل کی ہونی ہے, سبجیکٹ کو تو سمجھیں. پھر دیکھو, اکاؤنٹنگ کو بیٹا پاس کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے, CMA کو پاس کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے. یہ جو اکاؤنٹنگ, فائنینشیل رپورٹنگ, یہ ہے سٹینڈرڈز, فارمیٹس پہ چلنے والے سبجیکٹس. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. گڑ سے کیا مراد ہے, جتنی پریکٹس کریں گے ان سوالوں کی, آپ کے فارمیٹ ذہن میں پختہ رہیں گے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ کہہ سکتے ہیں. جیسے میری بھی کوشش رہتی ہے کلاس میں کہ جب میں CMA تم لوگوں کو پڑھا رہا تھا تو جہاں تک ہو سکے ایک اسٹرکچر پہ رکھوں. لیکن اگین آپ کو ہمیشہ یہ میں کہتا رہتا تھا کہ اس چیز کی پروویژن ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر آپ سے ریکوائر کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی سوال وہاں پہ پروڈیوس کریں, اور وہاں پہ خود برین اسٹارم کر کے آپ کو اسٹرکچر بنانا پڑ سکتا ہے. جو مرضی آپ اپنا پاس پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں 2-3 سوال ایسے نظر آ جاتے ہیں کہ جو اس طرح سے ڈیسیژن میکنگ تو بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ, ابھی تو ہم نے پڑھنی ہے. تو اس میں ہمیں اس طرح سے نظر آئیں گی چیزیں کہ جہاں پہ آپ کو ایٹ دا اسپاٹ وہاں پہ سوال پڑھ کے, سینیریو دیکھ کے, پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار اس چیز کو ایسے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور آپ نے پہلے اس طرح کا سوال نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ان دا اینڈ ہوگا وہ وہی انہی چیزوں پہ بیسڈ ہوگا جو تم پہلے پڑھ کے گئے ہوگے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. خیر آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میں نے اس لیے اس کو اب ڈسکس کرنا مناسب سمجھا ہے کہ ابھی تمہارے 2 مہینے کم و بیش لگ بھگ پیپر سے پہلے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ بچے ابھی تیاری کرنا شروع کر رہے ہوں گے. تو اس چیز کا دھیان رکھنا کہ جب تیاری شروع کرو گے تو سب سے ایزیسٹ والے یا بالکل لیٹسٹ جو چیپٹر شروع کیا ہے اس سے تم نے تیاری شروع کرنی ہے. اور پاس پیپرز کا یہی انداز ہونا چاہیے جو کہ میں نے تمہیں بتایا ہے. سیکنڈ گو میں دوبارہ سارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں,
کر لو اس کے. اچھا ایک دفعہ جب پاس پیپر کر لو نا, یہ تمہاری پریفرنس ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جس پیپر میں بیٹھنا ہے, جس ایگزامینر کے سوالوں کو تم نے سوال کر رہے ہونا ہے, تو اس کے ہی پاسٹ کے چیزیں دیکھنی چاہیے نا, پہلے وہ دیکھ لو, اس کے علاوہ جو مرضی سوال دیکھتے پھرنا, چاہے سیما کا سوال کر لینا, ACCA کا, جس کا دل کرتا ہے تم سوال کر لینا, ٹھیک ہے جی. اور اس چیز سے بھی بچنا ہے, ہر چیز جو کہ تمہیں ٹینشن دے اس سے پرہیز کرنی ہے. تمہارے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں, تمہارا کولیگ, ظاہر ہے ہر بچہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی دوست کوئی کہیں پڑھ رہا ہے, کوئی کہیں پڑھ رہا ہے, تو وہ اکثر اوقات ملتے ہیں پیپروں کے قریب ہی, یار میں نے تو یہ ایک سوال کیا, یہ بڑا کمال کا ہے یار, یہ جو ہے نا یہ پیپر میں آ جانا, یہ آپ اس کو کہیں بیٹا یہ آنا ہی نہیں ہے, تم سائڈ پہ ہو جاؤ. سوال میں پھر وہی بات ہے, کیونکہ ان دا اینڈ بات کیا ہے, سوال کر لینا از ناٹ, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم پیپر کر لو گے. تمہارے بیسک کانسیپٹس کی اسٹرینتھ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھا سوال ہو سکتا ہے, سوال سے انکار نہیں ہے, لیکن سوال کر لینا اس چیز کی دلیل نہیں ہے. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یو ول بی ٹیسٹڈ بیسڈ آن یور پرفارمنس ان 3 hours and 15 minutes. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بہت ممکن ہے کہ وہ بچہ جو 3.25 گھنٹے میں پرفارم کر کے پاس ہو گیا, اس سے کوئی اور بچہ 1000 گنا بہتر تھا جو کہ اس 3.25 گھنٹے میں پرفارم نہیں کر سکا, اس کے ویسے کانسیپٹس بہت اچھے تھے. اور سنا ہوگا تم لوگوں نے کہ یار میں نے اس کو پڑھایا, یہ پاس ہو گیا, میں فیل ہو گیا, سنا ہے نا. کیوں؟ وہ بندہ 3.25 گھنٹے کا پرفارمر تھا, آپ 3.25 گھنٹے کے پرفارمر نہیں ہیں. سوال شروع کرتے ہیں تو کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں, خیال ہی آپ کا کہیں اور ہوتا ہے, یا ٹائم ہی زیادہ انویسٹ کر جاتے ہیں, یا کوئی اسٹیپ پہ پھنس گئے ہیں تو بس ایتھے ہی میں تے ہوں اتنوں جانا ہی نہیں, جب تک ہوئے گا نہیں نا بھائی چھوڑیں, دفع کریں, اس کے 1-2 سے زیادہ نمبر نہیں ہے, اس کو یا تو چھوڑ ہی دیں یا کوئی سپوز ویلیو لے کے آگے چلیں. اسٹیپس کے مارکس ہیں, آپ کدھر پھنس گئے ہیں, یہ تو اس میں پورا پیپر تھوڑی ہے, اس کو کر کے آگے چلیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ 3.25 گھنٹے کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے 3.25 گھنٹے کی پرفارمنس کی بیس پہ ہی جج ہونا, یہ مسئلہ ہے. اس چیز کو اپنی بہتر کریں, اور اس چیز کی بہتری کا طریقہ کیا ہے, جب سوال کریں ٹائمر اگر نہیں رکھ سکے تو پلیز پیپر سے پہلے کم از کم میں 2 پاس پیپرز آپ کو کہوں گا جو آپ نے 1 گو میں 3.25 گھنٹے میں کر کے جانے ہیں. چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. اگین بچے ملیں گے, کیونکہ مثالیں آپ جو نام لیں آپ کو مثال مل جائے گی مارکیٹ میں, مثالوں کی کمی نہیں ہے. کہیں گے لوگ میں نے تو نہیں کیا تھا, 3.25 گھنٹے میں کر گیا تھا. سر آپ وہ برابر نہیں ہیں, آپ وہ برابر نہیں, انسان سارے برابر نہیں ہے, سمجھیں اس چیز کو. انسان برابر ہوتے تو فرقے کیوں بنتے؟ کتنے فرقے ہیں پاکستان میں سر؟ یہ واحد ملک ہے جو اتنے فرقے ابزارب کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے اندر, پھر بھی زندہ ہے, قائم دائم ہے. وہ تو آپ مذاہب تو چھوڑ ہی دیں نا, آپ اپنے دین کی بات کریں, کتنے فرقے ہیں. لیکن ان کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے مکاتب فکر ہے. یہ ایک سوچ کے انداز ہے, ہر بندے کا اپنا سوچ کا انداز ہے اور وہ اس کو فالو کرتا ہے. کوئی غلط نہیں, اپنی جگہ پہ سارے صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز پکڑ کے بیٹھے ہوئے, دین اگر پوری بلڈنگ سمجھی جائے تو اس کے کسی حصے پہ وہ زیادہ فوکس کر کے بیٹھ گئے. اپنی جگہ پہ سارے ٹھیک ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, لیکن ان کو سوچ کا انداز کہنا چاہیے. اس کی پرستی نہیں کرنی چاہیے جو کہ غلط ہے, فرقے کی پرستی نہیں کرنی چاہیے. فرقہ ایک علیحدہ چیز ہے, بالکل ہونا چاہیے, جو 4 امام ہے 5 امام ہے واٹ ایور, بات کہیں اور چلی گئی ہے. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ سوچ کا فرق ہونا یہی کائنات کا حسن ہے. اگر سارے ایک سوچ کے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ڈبیٹس کہاں جاتی ہیں, کلیشز کہاں جاتے, ڈسکشنز کہاں جاتی ہیں؟ پھر تو بحث و مباحثے ختم ہو جاتے ہیں. بحث و مباحثے ہی کتابوں سے بھی پھر کتابیں نکلتی ہیں. پھر لوگ فکر کرتے ہیں, سوچ کرتے ہیں, یار اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے, میں غلط سوچ رہا تھا, نہیں یار میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں. ڈبیٹس یہیں تو شروع ہوتی ہیں جب ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں, تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو بات شروع یہاں سے میں نے کی تھی کہ ذہن میں رکھیں ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ نالائق ہے دوسرا لائق ہے, یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں. اگر آپ میں کسی چیز کی ایبلٹی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کسی ایسی چیز کی ایبلٹی ہو جو آپ میں نہیں ہے. اللہ پاک نے ایسا بیلنس قائم کیا ہوا ہے, ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو تراشتا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہر بندے کی اپنی خوبی ہے. ایک بندہ ہوگا میتھمیٹیکلی بڑا اسٹرانگ ہوگا, ایک بندہ ہے جو کہ تھریٹیکلی یا کیس اسٹڈی بیسڈ انالیسس کو بڑا اچھا ہینڈل کرتا ہے. یہی تو ریزن ہوتی ہے کچھ بچوں کے کچھ سبجیکٹس فوراً نکل جاتے ہیں, کس میں پھنس جاتے ہیں, اینڈ وائس ورسا ہیپنس. ہر ایک میں ایک اپنی ایبلٹی ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ ہر سبجیکٹ میں ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہوتا, فرق ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل, جیسے بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 3.25 گھنٹے میں کوئی پیپر نہیں کیا, میں اس کو بغیر کیا پاس ہو گیا. سر آپ اپنے آپ کو اسیس کریں, آپ ایسے ہیں, آپ 3.25 گھنٹے کے پرفارمر ہیں یا نہیں ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے.
ہم تو ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں نا, کوئی جنیرک ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ یار ایسے نہ کریں, کیونکہ کیوں ریزن کیا ہے؟ سب سے زیادہ شکایت میں نے پہلی کلاس میں بتایا سی میک میں ہے کیا, پیپر پورا نہیں ہوا. اور پیپر پورا نہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایریاز تھے جہاں پہ تم مارکس سکور کر لیتے, تو اگر 45 ہیں تو تم 50 لے جاتے. پوچھے نا اس سے جس کے 48 آئے ہیں. تو یہ کامن شکایت بچوں کی طرف سے ملتی ہے, پورا نہیں کر پاتے. انڈیولی کسی چیز پہ زیادہ فوکس کر گئے, پریشر لے گئے, ٹائم دیکھا باقی ٹائم کم ہے, سوال زیادہ ہیں, کیسے کریں گے, پھر 6 مہینے بعد کا گیڑا دوبارہ یاد آ رہا ہوتا ہے, پھر رشتہ دار یاد آ رہے ہوتے ہیں, کزن یاد آتے ہیں, پھر خاندان میں ایک ہمیشہ سے خبیث بندہ ہوتا ہے, اس کی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں کہ یہ ایک لڑکا ہے, وہ کر گئی, کیوں رہ گئے, پھر وہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہی تانے پڑھنے. 100 چیزیں ہوتی ہیں, بات سمجھ رہے ہیں. 3.25 گھنٹے بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں بیٹا, بڑے کیا یہی کاؤنٹ کرتے ہیں. تمہارا سارا 6 مہینہ اس پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے, تمہارا سارا 6 مہینہ اس کی بیسٹ جھلک تمہارے پیپر پہ آنی چاہیے. جو اس کی بیسٹ جھلک دکھا گیا 3.25 گھنٹے میں پار ہے, چاہے اس نے 1 ہفتے میں تیاری کیوں نہیں کی. جو 3.25 گھنٹے پرفارم کر گیا وہ چیتا ہے. اس 3.25 گھنٹے کو ماسٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ماسٹر کرنے کے 2 انگریڈینٹس ہیں, ایک تو تمہاری کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس, اور اینڈ پہ پریکٹس آف دس تھنگ کہ 3.25 گھنٹے میں کیسے کرنا ہے پیپر. یہ دونوں چیزیں ہینڈ بائی ہینڈ تمہارے پاس ہونی چاہیے, ذہن میں رکھیں.